75% حصہ پانی جبکہ 25% حصہ خشک زمین ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس 25% زمین کو بھی آج تک پورا کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق زمین کا آدھے سے بھی زیادہ حصہ ایسا ہے جس کو آج تک ایکسپلور نہیں کیا گیا۔ ارتھ کا یہ ان ایکسپلورڈ حصہ اصل میں آرکٹک ریجن، گھنے خوفناک جنگلات، بادلوں سے باتیں کرنے والی خطرناک پہاڑیاں اور دور دور تک پھیلے ریگستان ہے جہاں پر انسان کا جانا کافی زیادہ مشکل مانا جاتا ہے۔ لیکن جو بھی ہے، ہمیں کم از کم یہ معلوم تو ہے کہ ان جگہوں پر آخر ہے کیا۔ پر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ارتھ کا سب سے بڑا حصہ ایسا ہے جس کے بارے میں انسان لگ بھگ کچھ بھی نہیں جانتا، اور وہ حصہ ہے سمندر۔ اس سمندر کے بارے میں انسان صرف اور صرف 5% جانتا ہے۔ ہمیں تو یہ تک بھی معلوم نہیں ہے کہ سمندر کتنا زیادہ گہرا ہے، اس میں مچھلیوں کے علاوہ کون کون سی مخلوق پائی جاتی ہیں، اور آخر سمندر کے سب سے ڈیپسٹ پوائنٹ پر کون سے راز چھپے ہوئے ہیں۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، سمندر اتنا زیادہ گہرا ہے کہ ہماری سوچ امیجن بھی نہیں کر سکتی۔ ریسرچرز اور سائنٹسٹ کے ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق اگر ہم دنیا کے سارے پہاڑوں کو، ساری زمین کو اور تمام بلڈنگز کو کاٹ کر اگر اوشن میں پھینک دیں تو ہماری پوری دنیا 3 کلومیٹر گہرے پانی سے بھر جائے گی۔ سمندر کی گہرائی کے بارے میں ریسرچرز کے اس ایسٹیمیٹ کو سمجھنے کے لیے ہم سمندر کے سرفیس سے شروع کرتے ہیں۔ اوشن کے سرفیس سے 40 میٹر نیچے تک کا ایریا وہ ہے جہاں تک اسکوبا ڈائیورز کو جانا الاؤڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد 93 میٹرز کی گہرائی پر فیمس برٹش شپ لوسیٹانیا کا ملبہ ملا تھا جو 1950 میں ڈوب گئی تھی۔ اس سے تھوڑا سا ہی آگے 100 میٹر کی گہرائی ڈائیورز کے لیے انتہائی ڈینجرس ہوتی ہے۔ اس پوائنٹ پر ڈیپ سی ڈائیورز اگر احتیاط نہ کریں تو پانی کے پریشر سے ان کی باڈی کے ڈفرنٹ حصے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی ہربرٹ نچ نامی آسٹریلین فری ڈائیور نے 214 میٹر کی گہرائی تک ڈائیو کر کے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا، اور ہربرٹ نے یہ پورا ریکارڈ صرف ایک سانس میں بنایا تھا۔ یہاں سے اور نیچے جائیں تو 332 میٹرز کی گہرائی پر ہمارے پاس اسکوبا ڈائیونگ کا ورلڈ ریکارڈ موجود ہے، اور یہ ورلڈ ریکارڈ ایجپٹ سے تعلق رکھنے والے احمد کبر نے بنایا تھا۔ اگر احمد مزید 111 میٹرز نیچے جاتا تو یہ گہرائی بنتی ہے 443 میٹرز، اور یہ گہرائی اتنی ہی ہے جتنی نیو یارک کی ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ اونچی ہے۔ اس سے تھوڑا اور نیچے 500 میٹر کی گہرائی تک جائیں تو یہ وہ لیول ہے جہاں تک دنیا کا سب سے بڑا کریچر یعنی بلو ویل ڈائیو کر سکتی ہے۔ بلو ویل کا وزن 1,50,000 kg ہوتا ہے، اور سمندر میں ڈائیو کرتے ہی بلو ویل 500 میٹر کے اس لیول تک جا سکتی ہے۔ امریکن سی وولف سب مرین جو کہ ایک ایڈوانسڈ نیوکلیئر سب مرین ہے، وہ بھی سمندر میں 500 میٹر کی گہرائی سے زیادہ نہیں جا سکتا، اور یہاں سے آگے پانی کا پریشر اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ 535 میٹرز کی گہرائی پر پانی کا پریشر کسی آدمی پر اتنا ہوتا ہے جتنا اگر اس پر موٹی تازی بھینس کھڑی ہو جائے۔ لیکن ایمپرر پینگوئنز میں اتنا پریشر برداشت کرنے کی کیپیبلٹی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ 535 میٹرز کی گہرائی تک بھی ڈائیو کر سکتی ہیں۔ مزید نیچے جایا جائے تو 830 میٹرز کی گہرائی تک دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ کا ٹاپ پایا جائے گا اگر اس کو الٹا کر کے سمندر میں ڈالا جائے۔ یہ سمندر کا وہ پوائنٹ ہے جہاں تک سورج کی روشنی پہنچ سکتی ہے۔ لیکن تھوڑا اور نیچے جائیں تو 1000 میٹرز کی گہرائی پر سمندر کا وہ حصہ شروع ہو جاتا ہے جس کو اسکیری زون کہا جاتا ہے۔ یہاں سے نیچے سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی، اور ہر طرف صرف اندھیرا ہی اندھیرا پایا جاتا ہے۔ اس پوائنٹ پر پانی کا پریشر 1500 PSI ہو جاتا ہے، یعنی یہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ایک افریقن بفیلو ایک سکے پر کھڑا ہو جائے۔ حیرت انگیز طور پہ اس اسکیری زون میں جائنٹ اسکویڈ بھی پائے جاتے ہیں جو ڈیپ سی کی انتہائی خوفناک مخلوق ہے۔ اور نیچے جائیں تو 1280 میٹرز کی گہرائی پر لیدر بیک سی ٹرٹل پائے جاتے ہیں۔ یہ ٹرٹل دنیا میں موجود تمام ٹرٹل سے بڑے ہوتے ہیں، اور ان کا وزن 700 kg تک ہوتا ہے۔ 2000 میٹرز کی گہرائی پر بلیک ڈریگن فش پائی جاتی ہے۔ یہ سمندر میں اندھیرے کی طرح بالکل بلیک ہوتی ہے جس کو صرف فلیش لائٹ سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کی اپنی آنکھیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ یہ اندھیرے میں بھی آسانی سے دیکھ سکتی ہے۔
تھوڑا اور نیچے جائیں تو 2250 میٹرز کی گہرائی پر اسپرم ویل اور خوفناک کولوسل اسکوڈ جیسی مخلوق پائی جاتی ہیں۔ یہ کولوسل اسکوڈ 14 میٹر لمبی ہوتی ہیں، ان کا وزن 750 کے جی اور ان کی ایک آنکھ کھانے کی پلیٹ جتنی بڑی ہوتی ہے۔ ان کے جال میں تیز دھار دانت لگے ہوتے ہیں جن سے یہ اپنے شکار کو جکڑ کر مار سکتی ہیں۔ کولوسل اسکوئڈ اور اسپرم ویل ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ دو روڈ رولر کے وزن جتنی بھاری اسپرم ویل کو یہ کولوسل اسکوئڈ جکڑ لیتی ہے اور آسانی سے اس کو مار سکتی ہے۔ اس مری ہوئی اسپرم ویل کی باڈی پر جو نشان آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی اسکوئڈ کے جال کی وجہ سے بنے ہیں۔ سمندر کی یہ گہرائی صرف ابھی ایک سٹارٹنگ ہے۔ 3800 میٹرز کی گہرائی پر فیمس ٹائٹینک شپ کا ملبہ ابھی تک موجود ہے۔ 200 میٹر اور نیچے جائیں تو 4000 میٹرز کی گہرائی پر اوشن کا وہ حصہ سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کو ابیسل زون کہا جاتا ہے۔ یہاں حیرت انگیز طور پہ پانی کا پریشر 11,000 PSI ہو جاتا ہے، یعنی یہ اتنا ہی ہے جتنا ایک بھاری بھرکم ہاتھی ایک کوئن پر کھڑا ہو جائے۔ اور یہاں اوشن میں عجیب و غریب مخلوق پائی جاتی ہیں جیسا کہ فنگ ٹوتھ، اینگلر فش اور وائپر فش۔ 4781 میٹرز کی گہرائی پر ورلڈ وار 2 میں کریش ہونے والی بیٹل شپ کا ملبہ موجود ہے۔ مزید نیچے جائیں تو 6000 میٹرز کی گہرائی پر اوشن کا ایسا حصہ شروع ہو جاتا ہے جس کو دا ہیڈل زون کہا جاتا ہے۔ اس کو یہ نام اس وجہ سے دیا گیا ہے کیونکہ قدیم گریک دھرم میں ہیڈیز موت کے فرشتے کو کہا جاتا تھا اور یہ مانا جاتا تھا کہ موت کے بعد ہیڈیز خراب لوگوں کو سمندر کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے جہاں دوزخ کا منظر ہوتا ہے۔ خیر اس زون میں پانی کا پریشر سمندر کے سرفیس کے مقابلے میں 1100 ٹائمز بڑھ جاتا ہے، یعنی یہاں واٹر پریشر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک نارمل بلٹ پروف کار کو ایک ہی جھٹکے میں بھی مار سکتا ہے۔ اس سے اور زیادہ نیچے جائیں تو 6500 میٹرز کی گہرائی وہ گہرائی ہے جہاں تک یو ایس نیوی کی ریسرچ سب مرین جا سکتی ہے۔ اس کو ڈی ایس وی ایلون کہا جاتا ہے اور یہ وہی ڈیپ اوشن سب مرین ہے جس نے ٹائٹینک کو تلاش کیا تھا۔ 8848 میٹرز کی گہرائی پر ماؤنٹ ایوریسٹ کا ٹاپ آ سکتا ہے اگر اس کو الٹا کر کے اوشن میں ڈالا جائے۔ اس کے بعد 10898 میٹرز کی گہرائی پر وہ جگہ آ جاتی ہے جہاں تک 2012 میں جیمز کیمرون اپنی سب مرین میں گیا تھا، لیکن 1960 میں ڈان والش اور جاک پیکارڈ نامی دو لوگوں نے اس سے بھی زیادہ گہرائی میں جانے کا ریکارڈ بنایا تھا۔ یہ دونوں ٹریسٹ نامی سب مرین میں 10,916 میٹرز کی گہرائی تک گئے تھے۔ اس سب مرین کو یہاں تک پہنچنے میں پورے 5 گھنٹے لگے تھے، لیکن یہاں واٹر پریشر اتنا زیادہ تھا کہ سب مرین کے ایک حصے میں کریک پڑ گیا اور ان کو فوراً اوپر جانا پڑا۔ اوشن میں مزید نیچے جائیں تو 10,972 میٹرز کی گہرائی اتنی ہی ہوتی ہے جتنا اونچا ایک کمرشل پلین فلائی کرتا ہے۔ جہاز کی ونڈو سے نیچے زمین کی طرف دیکھنے پر اونچائی کی جو فیلنگ آتی ہے بس سمندر کا یہ حصہ اتنا زیادہ ہی زمین کے نیچے ہے۔ اور آخر میں جس گہرائی تک انسان جا پایا ہے یہ گہرائی کمرشل ایئر لائن کی اونچائی سے بھی زیادہ ہے جو تقریباً 11,000 میٹرز بنتی ہے۔ سمندر کے اس پوائنٹ تک جانے والا شخص فارمر نیول آفیسر وکٹر ویسکوو ہے۔ وکٹر نے یہ کارنامہ ڈیپ سی سبمرسیبل لمیٹنگ فیکٹر میں بیٹھ کر اکیلے انجام دیا تھا۔ سمندر کی یہ جگہ چیلنجر ڈیپ کے نام سے جانی جاتی ہے جو گوام آئیلینڈ سے 300 کلومیٹرز دور ہے۔ ناظرین، سمندر کے سرفیس سے 11,000 میٹرز یا پھر 35,000 فٹ نیچے جانے کے باوجود بھی ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہ اوشن کا ڈیپسٹ پوائنٹ نہیں ہے۔ یہ صرف وہ پوائنٹ ہے جہاں ابھی تک انسان جا پایا ہے، اور ابھی تک انسان نے اوشن میں جو کچھ بھی دیکھا ہے، جہاں کہیں بھی گیا ہے، وہ اوشن کا صرف 5% حصہ مانا جاتا ہے۔ یعنی اوشن کے 95% حصے میں کون کون سی مخلوق پائی جاتی ہیں، وہاں پر کون سے راز پوشیدہ ہیں، یہ ابھی تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔